بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ حضرت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ رو رہے ہیں، گریہ زاری فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر روتے کیوں ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ زاری نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اندر لے کے آؤ۔ جب جوان خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوچھا کہ تم کس لیے رو رہے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل بخش دے گا۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کا عرش؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ رب العزت کی کائنات بڑی ہے؟ اس نے عرض کی، بے شک رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم مجھے اپنا گناہ بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 7 برس سے کفن چوری کرتا رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے کے لیے گیا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے بھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، اللہ تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت کے سامنے برہنہ کر دیا اور بارگاہ الہی میں ناپاک کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، دور ہو جائے بدبخت، تو جہنم کی آگ کا مستحق ہے۔ وہ جوان وہاں سے روتا ہوا اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوا چلا گیا، اور جب اسی حالت میں توبہ استغفار کرتے 40 دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور کہا، اے محمد و آدم ابراہیم علیہ السلام کی پروردگار، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحابہ کرام علیہم رضوان کو مطلع فرما، وگرنہ آسمان سے آگ بھیج کہ مجھے جلا دے اور عذاب جہنم سے بچا لے۔ اسی وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔
اور اسی نے رزق دیا۔ اس پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس جوان کو بلایا اور اسے اس کی توبہ کی خوشخبری سنائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔